أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، مشرکین بالکل نجس ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس آنے نہ پائے، اور اگر تمہیں معاشی تنگی کا اندیشہ ہو تو اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ کی 28 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگ و جہاد کی بات چل رہی تھی، تو اس میں ذہن میں لوگوں کے آ سکتا ہے کہ مسلمان تو صرف لڑنے، مارنے، مرنے، جنگ کرنے، مقاتلہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں۔ اسلامی جہاد جو ہوتی ہے وہ انصاف دلانے کے لیے ہوتی ہے، عدل قائم کرنے کے، امن قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اسلامی جنگیں ہوتی ہیں۔ وہ ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور ملکوں کے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی جہاد کبھی بھی نہیں ہوئی۔ یعنی جنگ میں جہاں خون ریزی اور شکست ہوتی ہے وہاں کتنے ہی بندگان خدا پر ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ اللہ سے توفیق پا کر کفر سے توبہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ اس سے پچھلی آیتوں میں غزوہ حنین کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ واقعی میں یہ دین حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی غیبی امداد کا سلسلہ چل رہا ہے، تو پھر انہوں نے کفر سے توبہ کی اور رحمت الہی کی آغوش میں پناہ لینے لگے۔ جہاد کا یہ مثبت پہلو ہے اور انسانیت کے حق میں اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کا منفی پہلو یعنی جنگ کے نقصانات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ مشرکین نجس ہیں، اور پھر اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس آنے نہ پائے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ نجس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے طبیعت کو گھن آتی ہو، نفرت ہوتی ہو کسی چیز سے، اس کو نجس کہا جاتا ہے۔ تو مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے نجس کہا۔ نجس کی جو قسمیں ہیں وہ ایک تو ظاہری نجاست ہے، دوسرے باطنی نجاست ہے، اور ایک نجاست ہے معنوی نجاست جسے کہا جاتا ہے۔ ظاہری نجاست تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی گندگی، کوئی ایسی چیز لگ جائے تو انسان کی طبیعت میں اس سے گھن آتی ہے، وہ تو ظاہری نجاست ہے۔ باطنی نجاست وہ ہے دل کی گندگیاں اور اخلاق رذیلہ۔ اصل اس سے مراد تو کفر و شرک ہے۔ کفر و شرک سب سے بڑی باطنی نجاست ہے۔ دل کی خرابی، دل کی گندگی، اس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو جائے تو وہ سب سے بڑی نجاست اور گندگی ہے۔ اور پھر وہ عقائد فاسدہ، یہ سب کے سب جو ہے باطنی نجاست میں آتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے معنوی نجاست، جیسا کہ حیض و نفاس کے بعد کی حالت، جنابت کے بعد کی حالت نجاست ہوتی ہے اور ناپاکی ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتی کسی کے اوپر، وہ معنوی نجاست ہے۔ جب تک کہ غسل نہ کر لیں اس وقت تک وہ نجاست جو ہے پاک نہیں ہوتی نجاست سے۔ تو اس سے مراد یہ ساری نجاستیں مشرکین میں ہو سکتی ہے، جیسا کہ جو ظاہری نجاست ہے اس کا بھی لحاظ وہ لوگ نہیں کرتے، اور جو باطنی نجاست ہے وہ تو ہے ہی ان کے دل میں کفر و شرک، جس کی گندگی پھیلی ہوئی ہے، ناپاک ہیں وہ۔ اور پھر جو معنوی نجاست ہے اس کو بھی وہ نہیں مانتے کہ جنابت کے بعد غسل کیا جائے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے ان کے تعلق سے یہ یہاں فرمایا کہ وہ نجس ہیں۔ ایک بات، فَلَا يَقْرَبُوا مَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا، فرمایا اس سال کے بعد۔ اس سال سے مراد 9 ہجری۔ 9 ہجری میں جو ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم کے ساتھ
حج پر روانہ کیا نمائندہ بنا کر کہ وہاں پہ جو ہے اعلان کر دیا جائے کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کر پائے گا، یعنی حدود حرم میں کسی مشرک کا داخلہ اب آئندہ سے نہیں ہوگا۔ یعنی جو اعلان برات جو سورہ توبہ کے شروع سے جو بات چل رہی تھی کہ وہ تمام معاہدات جو ہے اب ختم کر دیے گئے ہیں، یعنی جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی تھی وہ، اور جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کے جس قدر مدت باقی تھی ان کو باقی رکھ کر بتا دیا گیا کہ تمہاری مدت پوری ہو جانے کے بعد تمہارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے وہ تمام لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدات تھے معاہدات نہیں تھے یا سارے لوگوں کے ساتھ بتا دیا گیا کہ ایک سال کے اندر اندر سب کے سب جو ہے حرم کو خالی کر دیں۔ یہ ان سے کہہ دیا گیا فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ مسجد حرام کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ جو ہے اللہ کا جو گھر ہے، اس کے اطراف جو چار دیواری ہے جو مسجد کہلاتی ہے، جو عمارت ہے اس کو اصل میں مسجد حرام کہا جاتا ہے، حرم کہا جاتا ہے۔ اس سے اور مزید یعنی آگے بڑھتے ہوئے جو کئی مربع میل پر پھیلا ہوا جو علاقہ ہے اس کو بھی حدود حرم ہی کہا جاتا ہے، حرم کہا جاتا ہے اس کو بھی۔ اس میں بھی وہ سارے قوانین جو ہے لاگو ہوتے ہیں جو حرم میں لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس میں مسجد حرام کا تعلق بتایا گیا ہے کہ مسجد حرام سے جو ہے اس میں وہ داخل ہونے نہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا تھا کہ اس سال کے بعد جو ہے مسجد حرام میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس کو اور مزید وسیع کرتے ہوئے جزیرۃ العرب سے بھی سارے کے سارے کافر اور مشرک کو نکل جانے کے لیے ہدایت دی تھی، لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں جو ہے لاگو نہیں کیا۔ اس وقت حالات کچھ ایسے نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی جو ہے ہنگامی صورتحال تھی اور وہ دیگر مسائل پر توجہ دے رہے تھے، وہ بھی اس کو نہیں امپلیمنٹ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں انہوں نے سارے جزیرۃ العرب سے ان تمام لوگوں کو نکال دیا اس کو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ یعنی مشرکین کے داخلہ حرم میں ممنوع قرار دینے کے نتیجے میں اور ایک بات یہ آئی کہ آیت کے اگلے حصے میں یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ یعنی جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک مکے میں اور حرم میں داخل نہیں ہو پائے گا، تو مسلمانوں کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ اب تک تو ہر سال حج کے موقع پر سب آتے تھے اور ایک بہت بڑا مجمع لگتا تھا اور وہ لوگ اپنے ساتھ اپنی ضروریات لے کر آتے تھے، کیونکہ مکہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر خود کسی قسم کی کوئی پیداوار نہیں ہوتی ہے، تو وہاں کے رہنے والوں کے لیے سال بھر کی زندگی گزارنے کا سامان ان کو ہو جاتا تھا، کیونکہ لوگ حج پر آتے تھے، مکہ آتے تھے اور دیگر موقعوں پر جو ہے آتے تھے، مکہ حرم میں آتے تھے، تو اس سے ان لوگوں کو سہولت ہو جاتی تھی۔ جبکہ یہ اعلان کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ آئندہ سال سے نہیں آنا ہے، تو ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ پھر آئندہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ پریشانیوں کو جو ہے دور کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاش کا نظام کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے، بلکہ معاش کا نظام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جو لوگ جو ہے اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں ان کو یہاں پر متنبہ اور خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو کھول دیتے ہیں، اور جب وسائل جو ہے نظر نہیں آتے بظاہر، لیکن وہ وسائل کو پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوتا ہے انشاء فرما دیا تو پھر وہ اپنا فضل فرما دیتے ہیں، اور بظاہر جو ٹوٹے ہوئے جو وسائل نظر آتے ہیں کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ سب کے سب جڑنا شروع ہو جاتے ہیں جب اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کر کے اس میں دکھلا دیا کہ معاشی طور پر مسلمان جو پہلی حالت میں تھے اس سے اچھی حالت میں ان کو جو ہے وہاں پر کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دیا، اور آج کا حال کیا دیکھیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ مکہ میں کس قدر چیزوں کی جو ہے فراوانی ہے،
کوئی چیز حالانکہ وہاں پر پیدا نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی ہر چیز وہاں پر آپ کو مل جاتی ہے، وہ بھی سب سے بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں وہاں پر آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اس کو جو ہے ہم تم تک پہنچا دیں گے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ اس شہر میں اور اس جگہ پر میں اپنے اہل و عیال کو بسا رہا ہوں، تو آپ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ان کی برکت سے جو ہے اتنا بہترین رزق اور ساری ضروریات زندگی عطا فرمائی۔ تو اس آیت کے اس حصے میں بھی جو ہے ان کے وہ خطرے اور خدشے کو جو ہے دور کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم کو غنی کر دیں گے، وہ نہ آئے تو کیا فرق پڑتا ہے، دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں لوگوں کو یہ ساری چیزیں مہیا فرما سکتے ہیں۔ ان اللہ علیم الحکیم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، ان کے سارے فیصلے بڑے حکیمانہ ہیں۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام نہیں ٹھہراتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کر جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اس سے پہلے تک مشرکین مکہ اور دیگر عرب کے مشرکین و کفار سے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا تھا، اب یہاں پر اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب شرعی اصطلاح میں یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے، اور اس میں ان سے مقاتلہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ غزوہ تبوک کی تمہید ہے۔ غزوہ تبوک جو پیش آیا تھا سن 9 ہجری میں، اس کی تمہید یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اہل کتاب میں سے صرف یہود سے جنگ جاری تھی، کیونکہ جو بستیاں مدینہ اور اس کے اطراف میں تھی وہ یہودیوں کی بستیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ رونق افروز ہونے کے بعد زیادہ تر یہودیوں سے ہی سابقہ پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر وہ جو ہے مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ سازشی کارروائیاں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدات کیے، لیکن انہوں نے مسلسل معاہدات کو توڑا اور اس کی وجہ سے ان کو مدینے سے باہر کیا گیا۔ اس طریقے سے ان کو سزائیں دی گئی، مختلف یہودیوں کے جو قبائل تھے ان کو۔ اب یہاں سے جو ہے تمام یہود و نصارہ کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف جو مشرکین کی حمایت کر رہے تھے، اب اس آیت میں عام اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ معاملہ کرنے کی اصولی ہدایت دی گئی ہے۔ عام یعنی اہل کتاب سے جو ہے یہاں پر خطاب ہے ان سے مقاتلہ کرنے کے لیے، لیکن اصل یہ ان آیتوں میں تقریباً 2-3 رکوع تک جو بات چلی گی وہ غزوہ تبوک ہی کی بات چلی گی۔ اس میں عیسائیوں سے رومن امپائر جو تھا، جو عیسائی اس وقت کے، ان سے مقابلہ ہو رہا تھا، تو عیسائیوں ہی کا تذکرہ آئے گا اس میں۔ تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ تو دعویٰ کرتے ہیں ایمان رکھنے کا کہ اللہ پر اور آخرت پر تو ہمارا ایمان ہے کہتے ہیں، لیکن وہ دعویٰ ان کا غلط ہے۔ اللہ پر ایمان جو ہے توحید پر قائم ہونا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جانتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کہاں سے بچی؟ تو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دعوی ایمان ان کی حقیقت سے بہت دور ہے، بالکل بے معنی ہے۔ وہ دعویٰ جو ہے ان کا غلط دعویٰ ہے، اور پھر آخرت کو ماننے کا جو دعویٰ ہے وہ بھی بالکل کھوکھلا دعویٰ ہے۔ آخرت کے متعلق بھی ان کے دعوے غلط ہے، جیسا کہ یہودیوں کا آخرت کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہاں پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں روحانی طور پر ہی رکھیں گے، جسمانی طور پر جسم عطا کر کے ان کو وہاں پر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ وہ ایک روحانی زندگی ہوگی، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور جنت اور دوزخ کوئی ایسے مقامات نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ تو بس ایک
خوشی کا ذریعہ ہے. جیسا کہ روح خوش ہو گئی تو وہ جنت کہلائے گی، اور روح کو تکلیف پہنچ گئی تو وہ دوزخ ہے. ایسے باطل عقائد وہ لوگ رکھتے ہیں. عیسائیوں کے عقائد بھی آخرت کے تعلق سے بالکل باطل اور غلط عقائد ہیں. وہ جو ہے اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وہ ہر جگہ پر جا کر، چرچوں میں جا کر، پادری کے سامنے جا کر کنفیشن جسے کہا جاتا ہے، کہہ کر اپنے گناہوں کا کنفیشن کرتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور پادری وہاں کا پوپ کہتا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا. یہ انسانوں کے بس میں کہاں ہے؟ کب اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم گناہوں کو معاف کرو؟ کیونکہ وہ خود گنہگار ہے، دوسروں کے گناہ کیا معاف کر سکتا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے باطل عقیدہ کہ ان کو سلی دے دی گئی، اور پھر اس کے بدلے میں ہم سارے عیسائیوں کی بخشش ہو جائے گی. یہ سارے باطل عقائد یہ لوگ رکھتے ہیں. آخرت کے تعلق سے یہ تصورات ان کے جو ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ اور آخرت پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے حرام کیے ہوئے چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے. مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام فرمائی ہے، ان کی کتابوں میں خود یہ بات موجود ہے کہ ان کو جو ہے جو تورات اور انجیل وغیرہ دی گئی تھی، اس کے باوجود وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جیسا کہ آج بھی عیسائیوں اور یہودیوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شراب کی حرمت ان کی کتاب میں ہے، اس کے باوجود وہ شراب کو حرام نہیں سمجھتے، بے دلیل شراب کا استعمال کرتے ہیں. اور جو ہے خنزیر کا گوشت کھانا بھی ان کے پاس حرام ہے، لیکن وہ اس کو کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. سود کھانا بھی ان کے پاس حرام تھا ان کی شریعت میں، لیکن وہ سود کو استعمال کرتے ہیں. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ بہت ہی بڑے مجرم ہیں. یہ اس وجہ سے مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا اور ان کے اوپر کتابیں نازل فرمائی تھی. ان کے پاس ہزاروں انبیاء کرام کو بھیجا گیا ان کی ہدایت کے لیے، اور وہ ان ساری کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے متعلق جو ہے ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ سب باتیں جاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے. آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کی آمد کے متعلق باتیں، وہ ساری باتیں بہت انہیں کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا یہ ساری باتیں سمجھ کر، لیکن بہت سی اکثریت ان میں ایسی تھی کہ وہ شرارت کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا. جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے تو وہ کفر ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کے تعلق سے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، جیسا کہ سود کے بارے میں مثال کے طور پر اس کو مختلف نام دے کر لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سود حلال ہے، تو وہ حلال نہیں ہو سکتا، اور اس کو ایسا سمجھ کر اگر استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ کفر کا درجہ ہے. اور اگر ایسا نہیں سمجھ رہے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں، حرام کو حرام سمجھ رہے ہیں، لیکن غلطی ہو رہی ہے، کسی وجہ سے لغزش ہو رہی ہے کسی بھی کام میں، تو پھر وہ فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر حرام ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر پر جا رہے ہیں. اللہ کے حکم کا انکار کرنا کفر ہے. جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا، اور جن سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے، اس کو حرام نہیں سمجھنا، اور جن چیزوں کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حلال ہے اس کو حلال نہیں سمجھ کے حرام سمجھ لینا، یہ سب کا سب کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننا اور اپنی مرضی چلانا، یہ کرنے والے یہ لوگ تھے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان سے لڑو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، ان سے لڑو. اور دیگر بھی ہدایتیں ان کے تعلق سے دی گئی ہیں، اس کو اللہ اس کو جو ہے انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح علم و عمل کی توفیق